السلام علیکم دوستو، آج کل ایک چرچا ہو رہا ہے چیئرمین سینٹ صاحب اور قومی اسمبلی کے سپیکر ایاز صادق نے اپنی تنخواہیں 600% تک بڑھا دی، 2 لاکھ سے سیدھا 13 لاکھ روپے کر لی ہیں۔ کہانی سامنے کھل کر آئی ہے کہ انہوں نے کیسے بڑھائیں۔ دوستو، بھاری بھرکم اضافے کے معاملے میں تنخواہوں کے اس معاملے میں نئی کہانی، نیا انکشاف سامنے آیا ہے۔ دونوں نے گیلانی صاحب اور ایاز صادق، گیلانی صاحب کو تو شرم آنی چاہیے، اتنے بڑے جاگیردار پیر ہیں، اتنی ان کی آمدنی ہے، ان کی گاڑیاں دیکھیں، تمام لوگ ایم پی ایم این اے کی سیٹوں پہ کوئی گھر میں ان کا فارغ نہیں ہے، تمام ایم این اے ایم پی اے چاہے کہ یہ دھاندلی سے بنے ہوئے ہیں، چیئرمین ہیں۔ گیلانی صاحب کو تو ویسے اتنے یہ گھٹیا لوگ ہیں، آپ ملک کا حال دیکھ لیں اور ان کے کام چیک کر لیں، 13 لاکھ روپے ان کو پہلے کوئی کمی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اضافے کی جو ہے وہ سینٹ کی ہاؤس فنانس کمیٹی نے کیا، جبکہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ قومی اسمبلی کی ہاؤس فنانس کمیٹی نے کیا۔ اب یہ غریب ہوتے ہیں جو چیئرمین یا قومی اسمبلی کا اسپیکر بنتا ہے، یا عام بندے تو ہوتے نہیں، ارباں پتی لوگ ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے مزید اس قوم کا خون چوسنے کے لیے، یہ ظالم لوگ ہیں دوستو۔ یوسف رضا گیلانی نے چند ماہ قبل ہی سینٹ کی ہاؤس فنانس کمیٹی کی اجلاس کی صدارت کی اور اسپیکر ایاز صادق نے چند ماہ قبل اس کمیٹی کی اجلاس کی صدارت دی، اور دونوں نے الگ الگ اجلاسوں میں 4 افراد کی تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ جو ہے وہ خاموشی سے کیا۔ وہاں بھی چیئرمین اور ڈپٹی تھے، یہاں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر تھے، انہوں نے خاموشی سے اپنا جو ہے وہ تنخواہیں بڑھا لی۔ ذرائع کا کہنا ہے حکومت کا قومی اور سینٹ کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بہرحال یہ تو خبر مشکل ہے حکومت کو علم نہ ہو، اس طرح تو یہ جرات کر نہیں سکتے۔ حکومت پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کو بجٹ فراہم کرتی ہے، اس بجٹ کے استعمال میں قومی اسمبلی اور سینٹ جو ہیں وہ خود مختار ہیں، جبکہ وزیر اعظم قانون کے مطابق قومی اور اسمبلی اور سینٹ کے جو معاملات ہیں ان میں دخل نہیں دے سکتے۔ پر یہاں تو ہر جگہ دخل ہوتا ہے، یہ صرف ایسے ہی باتیں ہیں۔ وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لیا ہے، اس نوٹس کا کیا فائدہ، خود ہی فیصلہ کیا اور نوٹس لے کے بس بڑھا دیا تھا۔ جو ظلم کرنا تھا مزید تو اس قوم کے ساتھ مذاق نہ کرتے، مداخلت نہیں کر سکتے، اخلاقی طور پر وہ دونوں شخصیت کو پیغام دے سکتے ہیں، یا کابینہ سے کہا جا سکتا ہے کہ اس فیصلے کو ریورس کیا جا سکے، لیکن وزیر اعظم کا اختیار نہیں ہے، اخلاقی طور پر وہ کہہ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لیا اور رپورٹ طلب کی ہوئی ہے کہ جو ہے آپ نے کس طرح کیا ہے۔ اب وزیر خزانہ صاحب نے بھی اس اضافے کا دفاع کیا، وہ کانفرنس کر رہے تھے، جیو نیوز کے نمائندے نے سوال کیا کہ اتنی زیادہ تنخواہیں آپ نے بڑھا دی ہیں۔ انہوں نے اس اضافے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ جو ہے وہ 2016 سے نہیں ہوا، ان کو تنخواہوں کی ضرورت ہی نہیں، ان کی عیاشی بند کی جائے، یہ ارب پتی کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں دوستو۔ خواجہ آصف نے بھی اس اوپر شدید تنقید کی، انہوں نے کہا ہے کہ ان مراد اور تنخواہوں کو انہوں نے کہا کہ یہ مالی فحاشی ہے، اس طرح کا ظلم جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔ اب چھوٹے ملازمین عام کے لیے 10% اور ان کے لیے 600% دوستو، کہاں یہ جو ہے اتنی بڑی تنخواہیں پر پورا ملک جو ہے ان کے اوپر لان تان کر رہا ہے، شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ کچھ شرم کریں، کچھ اس غریب ملک پہ، مقروض ملک پہ رحم کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ شکریہ دوستو، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔